اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ اور کیا وہ شخص جو یعنی پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اسے وہ روشنی عطا کی جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی مانند ہوگا جو اندھیروں میں ہو، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 162۔ یہاں مردہ شخص سے مراد کافر و جاہل ہے، جس کو نہ تو حق و باطل کی تمیز ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو تحقیق کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت نہیں۔ چنانچہ آبائی دین اور اکابر پرستی کے جال میں پھنسا کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہے، وہ ان سے نکلنے کی راہ بھی نہیں پاتا، کیونکہ وہ ان تاریکیوں کو ہی روشنی سمجھتا ہے اور بداعمالیاں اس کو بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس زندہ شخص سے مراد مومن ہے، جس نے شعوری طور سے حق و باطل کے فرق کو سمجھ کر تلاش حق کے بعد راہ راست پائی ہے، دعوت حق کو قبول کر کے اسے دین اسلام کی شکل میں نور ہدایت ملا ہے، جس کی روشنی میں اس نے منزل مقصود کا تعین کیا ہے، اور پھر اکابر پرستی اور آبائی دین کے بندھنوں سے آزاد ہو کر وہ راہ راست پر گامزن ہو گیا ہے۔ وہ خود بھی دین حق کی پیروی کرتا ہے اور کتاب اللہ کی روشنی میں لوگوں کو اسلام پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی نظر میں آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور اس کامیابی کا حصول اس کی سعی و جہد کا مرکز و محور بن گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ اپنی توانائیاں اور صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح مقصد حیات کے ساتھ جینے والا باشعور مومن ہی صحیح معنوں میں زندہ ہے، اور اس مقصد کو فراموش کر دینے والا بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، کیونکہ اس پر نہ تو مشاہدہ کائنات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ نبی کی دعوت کا۔ چنانچہ وہ حیات دنیا کی شکل میں ملی ہوئی مہلت عمل کو دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں ہی گنوا دیتا ہے۔ یہ دونوں کردار برابر تو نہیں ہو سکتے، نہ ان کا دنیا میں طرز عمل ایک جیسا ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کا انجام ایک جیسا۔ سورہ حشر آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اصحاب النار یعنی جہنمی اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی ہی یعنی در حقیقت کامیاب ہیں، یہ رب کریم کے مہمان ہوں گے، اعزاز و اکرام سے نوازے جائیں گے اور وہ آتش دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آمین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں مکاریاں کرتے رہیں، اور وہ یہ مکر اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ حاشیہ نمبر 163۔ اکابر جمع ہے اکبر کی، جس کے معنی ہے بڑے۔ یہ بڑے مجرم دراصل قوم کے سرغنہ اور با اثر لوگ ہوتے ہیں جو دعوت حق کی مخالفت میں سب سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، اور اکابر پرستی کے شکار عوام انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرداران قریش اور دیگر قبائلی سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان مخالفین میں مؤثر کردار احبار و رہبان ہی کا ہوتا تھا، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ اور صاحب اقتدار طبقہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے، کیونکہ دعوت حق ان کے دینی کاروبار میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحت جو خود ساختہ دین لوگوں پر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، اس پر اس سے شدید چوٹ پڑتی ہے۔ کتمان حق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو ان کے چہروں سے مکر و فریب کی نقاب ہٹ جاتی ہے اور ان کی ملامہ سازیاں عیاں ہو جاتی ہیں۔
کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی باطل عقائد کی نشاندہی پر یہ اور ان کے اکابرین کافر و مشرک ٹھہرتے ہیں، یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، آتش بغض و عناد بھڑک اٹھتی ہے اور یہ نبی کے سخت دشمن بن جاتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے، نبی یا داعی حق کے خلاف یہ اکابر مجرم ہر قسم کے حربوں، مکر و فریب، سازشوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے دعوت حق کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کچھ چھوٹ ملی تو ان کے حوصلے بڑھے، ان پر واضح کیا گیا کہ اس قسم کی مکاریوں اور سازشوں سے دین حق کا تو کچھ نہ بگڑے گا، البتہ اس کا وبال انہی پر پڑے گا اور یہ چاریں انہی کے خسارے کا باعث بنیں گی، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی یعنی رسالت نہ مل جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں یعنی اور کس کو دے۔ عن قریب ان مجرموں کو اس مکر و فریب کے سبب جو وہ کرتے تھے اللہ کے یہاں ذلت ملے گی اور سخت عذاب ہوگا۔ حاشیہ نمبر 164۔ یہ بھی ان منکرین کا ایک پرفریب حیلہ تھا کہ نشانیوں کا مطالبہ تو کرتے تھے لیکن جب نشانی آتی یا معجزے کا ظہور ہوتا تو ایمان نہ لاتے اور ہر دھرمی سے کہنے لگتے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں ویسی ہی چیز عطا نہ کی جائے جیسی کہ رسولوں کو دی گئی، یعنی فرشتوں کا نزول یا وحی الہی یا رسالت۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں ایسے ہی متکبرانہ انداز میں ان کے فریب کارانہ مطالبے کا تذکرہ ہے، یعنی کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ حاشیہ نمبر 165۔ ان کو جواب دیا گیا کہ یہ بات تو وہ حکیم و دانا رب ہی خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت یا نبوت کا اہل کون ہے اور وہی اس کا فیصلہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ کوئی جمہوریت کا طاغوتی نظام تو ہے نہیں کہ اکثریت کی مرضی سے چودھری، جاگیردار یا سردار کو منصب نبوت پر فائز کر دیا جائے۔ ان مکار مجرموں کو متنبہ کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ ان کی فریب کاریاں اللہ کے دین کو نقصان نہ پہنچا سکیں گی، البتہ ان کی بد انجامی کا باعث ضرور بنیں گی۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کو شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ بس اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ یعنی قبول حق کے لیے زیادہ سے زیادہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اللہ اسی طرح ناپاکی کا مسلط کر دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 166۔ شرح ان کے معنی ہے کھولنا، کشادہ کرنا، اور شرح صدر یعنی سینہ کھول دینے کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی توفیق سے دین اسلام کی حقانیت کو مان کر تہہ دل سے قبول کر لے اور اس میں اس کو حقیقی مسرت اور اطمینان قلب محسوس ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرمایا تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر ہوتا ہے، یعنی اس کی مانند ہوگا جو سخت دل ہے؟ ہلاکت ہے سخت دل لوگوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ نور ہدایت سے معمور قلب مومن ہر قسم کے ریب و شک، ضد اور تعصب سے پاک اور معاشرتی بندھنوں اور غیر ضروری تحفظات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسلام کے تقاضے پورا کرنا آسان ہوتا ہے اور راہ حق میں آگے بڑھنے کے لیے جذبہ شوق ابھرنے لگتا ہے، اور اس راہ کی آزمائشیں برداشت کرنا بھی اس کو دشوار نہیں معلوم ہوتا۔ یہ نعمت ایسے سلیم القلب انسان کو ہی عطا کی جاتی ہے جو اپنے انجام کے لیے فکر مند ہو اور مقصد حیات کے بارے میں سنجیدہ ہو، جو کبر، انا
اور نفس پرستی کے جراثیم سے یکسر پاک ہو اور اس کی نظر میں دنیاوی مفادات اور معاشرتی تعلقات کی آخرت کی جواب دہی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس کے برعکس مال و زر کا حریص دنیا دار جو لہو و لعب اور لذت کام و دہن ہی کا شائق ہو اور اسی کو مقصد حیات سمجھتا ہو تو وہ سورہ حشر آیت نمبر 19 کے مطابق اللہ کو فراموش کرنے والا خود فراموش بن جاتا ہے۔ ایسے انجام سے غافل شخص کے لیے دعوت حق ضیق صدر یا دل کی گھٹن کا باعث بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس میں دین حق سے بیزاری کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے اور اس دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے ایسا محال بلکہ ناممکن کام ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو آسمان پر چڑھنا ہو۔ وہ اپنی اس گمراہی کی روش پر راضی و مطمئن ہوتا ہے اور بالآخر یہ نااہل اللہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور قبول اسلام کے لیے اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شرح صدر یکسو اور مخلص مومن کی صفت ہے اور انبیاء علیہ السلام میں یہ کمال کی حد تک ہوتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے صبر آزما حالات اور شدید آزمائشوں میں ان کا عزم اور اللہ پر توکل انہیں گویا پتھر کی چٹان بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کی شرح صدر کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری بحوالہ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 25 تا 27 بھی قابل ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہوں نے وقت کے بڑے طاغوت فرعون کی مخالفتوں اور دیگر شدید آزمائشوں کا بے مثال عزم و ہمت سے مقابلہ کیا۔ حاشیہ نمبر 167 رجسن کے معنی ہے ناپاکی، نجاست۔ کافر و مشرک میں عقائد کی پلیدی تو ہوتی ہی ہے جس کا اظہار اس کے مشرکانہ توہم پرستانہ اعمال سے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جسمانی طہارت کا بھی پورا اہتمام نہیں کرتا۔ آخرت فراموشی اور دنیا طلبی کے سبب اس کے اندر دین حق سے بے اعتنائی، بیزاری اور فرار کا رجحان شدت اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں ضیق صدر یعنی دل کی تنگی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دینی اور اصلاحی ماحول سے دور رہنے کے سبب اس کے قلب و ذہن میں حرص و طمع، ضد و تعصب اور بغض و عناد کے شیطانی جراثیم بار پاتے رہتے ہیں اور پھر ظاہری و باطنی خباثتوں کا اس پر ایسا تسلط ہوتا ہے کہ یہ خواہش نفس کا بندہ بالآخر شیطان کا آلہ کار بن کر اللہ کی توفیق سے ہی محروم ہو جاتا ہے اور اصحاب النار میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کے اعمال کے سبب ان کا سرپرست ہے۔ حاشیہ نمبر 168 اب عباد الرحمن کے طرز عمل اور انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نصیحت کو بغور سنتے اور قبول کرتے ہیں اور بخوشی دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے جو سیدھے راستے پر چلانے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ کتاب اللہ کی مفصل آیات انہی کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو اسلام کے لیے شرح صدر فرما دے اور اس کا سینہ نور ہدایت سے معمور ہو جاتا ہے اور پھر وہ جذبہ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ دین کے تقاضے پورے کرنے لگتا ہے۔ ایسے مخلص ایمان والوں کے لیے اعمال صالحہ کے سبب اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست و کارساز بن جاتا ہے۔ ان صالح لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے یہاں دار السلام یعنی سلامتی کا گھر تیار کر رکھا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ بے چینی و اضطراب، وہاں تو مکمل سکون و اطمینان قلب ہوگا اور جنت کی بیش بہا نعمتیں ہوں گی جن کی لذتیں تصور سے بالاتر ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا پرتو پڑا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ السجدہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا یعنی اور کہے گا اے گروہ جن، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے یعنی خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ یعنی اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جس کو اللہ یعنی بچانا چاہے، بلا شبہ تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 169۔ میدان حشر کا رقت انگیز منظر پیش کیا گیا ہے۔ دنیا میں جن و انس کو ہی مسئول بنایا گیا اور امتحان میں ڈالا گیا ہے، لہذا انہی سے جواب طلبی ہو رہی ہے۔ حاشیہ نمبر 170۔ اس آیت کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں تازہ کر لی جائے کہ شیطان کی استدعا پر اس کو تا قیامت مہلت دی گئی ہے، بحوالہ سورۃ الحجر آیات 36 تا 38۔ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اولاد آدم کی اکثریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا، بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62۔ تو اس کو بتا دیا گیا کہ جو تیری اتباع کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا پورا بدلہ ہے، بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ اور یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطلقاً شیطان کے حوالے نہیں کیا ہے، شیطان کو یہ مہلت منصوبہ امتحان کے تحت محدود حد تک ہی دی گئی ہے، چنانچہ وہ وسوسہ اندازی کے ذریعے انسان کو ورغلاتا اور راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا رہا، جو لوگوں کے سامنے دین حق کی وضاحت کرتے اور خود اپنی زندگی سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے۔ بطور امتحان انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے یا شیطان کی پیروی کرے۔ اب اگر وہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں شیطانی وسوسوں کی پیروی کرے تو گویا وہ شیطان ہی کی عبادت کرتا ہے، تو اس عہد شکنی کے بارے میں اس سے جواب طلبی ہوگی، بحوالہ سورہ یاسین آیات نمبر 60 تا 62۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ شیطان دنیا پرست احبار و رہبان اور معاشرے کے بااثر افراد کو اپنا ہم نوا بنا کر ان سے بھی کام لیتا ہے، اور ہر دور میں یہ سب مل کر نبی کی دعوت کی مخالفت میں سرگرم رہے ہیں۔ دراصل انسانوں کی گمراہی میں مؤثر کردار احبار و رہبان ہی کا رہا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جاتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ شیطان کے معاون بن کر شیاطین الانس بن جاتے ہیں اور انسان ان کا تابع محمل بن کر گویا ان کو اپنا رب بنا لیتا ہے، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اور اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف بلا چون و چرا ان کے فیصلوں کو تسلیم کر کے گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یوم حساب ان سے اس معاملے میں جو جواب طلبی ہوگی اس کا ایک منظر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 171۔ یہ اکابر مجرمین یوم حساب سے بے پرواہ تھے اور دنیاوی مفادات کی خاطر شیطان کے آلہ کار بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس سرکشی اور نافرمانی کی روش پر رہتے ہوئے انہوں نے مہلت عمل گنوا دی۔ اب میدان حشر میں انتہائی ندامت اور بے بسی کے ساتھ اعتراف کریں گے کہ ہم نے واقعی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ اس نوبت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ ان کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا انداز آج بھی اور پہلے بھی کچھ اس طرح رہا ہے کہ اس فن کے ماہر پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ لوگوں کو کتاب اللہ سے دور کر کے فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور مردوں، بچوں اور عورتوں پر جنوں کے تسلط کے جھوٹے گھڑے ہوئے قصوں کے ذریعے لوگوں کے قلب و ذہن کو باطل عقائد سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ تعویذ گنڈوں، جھاڑ پھونک اور بوتل میں جن اتارنے کا کاروبار چمکاتے اور خوب مال و زر جمع کرتے ہیں۔ انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے دور میں بھی خوب مقبول عام ہے۔ دور جاہلیت میں ایسے ہی جنوں کے تسلط کے باطل عقائد کے حامل کفار و مشرکین دوران سفر اس علاقے کے جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن کا سورہ جن آیت نمبر 6 میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کے اس طرز عمل سے شیطان جنوں کی سرکشی اور ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ صورتحال کے اس تجزیے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطان کو اس کے عزم و چیلنج کو عملی جامہ پہنانے میں ان شیاطین الانس کا کس قدر تعاون حاصل رہا ہے۔
اسی کی جامع اور مؤثر تصویر اس آیت میں پیش کر دی گئی ہے۔ بہرحال میدان حشر میں حقیقت حال سامنے آ جانے کے بعد تو ان مجرموں کی انانیت و نفس پرستی کے غبارے کی ہوا نکل چکی ہوگی اور انہیں اپنے باغیانہ فریبکاری کا کھل کر اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ اس وقت انہیں یہ مدعا جاں فضا سنا دیا جائے گا کہ اب تو تمہیں تمہارے کرتوت کی سزا مل کر ہی رہے گی اور یہ نار جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے، تمہیں اس عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا سوائے اس کے کہ وہ حکیم و علیم رب اپنے علم اور حکمت بالغہ کے تحت کسی کو اس قابل سمجھے اور اس کی سزا میں تخفیف کر دے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم یعنی بالآخر بعض ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے بعض کا دوست بنا دیں گے۔ حاشیہ نمبر 172۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں یہ شیاطین الجن والانس ایک دوسرے کے معاون اور شریک کار تھے، اب آخرت میں ان کو اکٹھا کر کے عذاب میں شریک کر دیا جائے گا۔ اس طرح ان کے باغیانہ کرتوت کی المناک سزا کی شکل میں انہیں اس باہمی تعاون کا صلہ عطا کر دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ